السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہے جی صبح آلموسٹ 6:30 کا ٹائم۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ 7 بجے تک ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر صبح صبح اٹھ کے ان کے لیے میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھا کے جائیں صبح، میری جو ہے وہ سستی کی وجہ سے بھوکے نہ چلے جائیں، کیونکہ کھانا کھا کے جائیں گے، پیٹ بھرا ہوا ہوگا تبھی اچھے سے کام کر سکیں گے اور کام پہ پورا کنسنٹریٹ کر سکیں گے۔ خالی پیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ ہسبینڈ میرے کام پہ چلے گئے، اور پھر میں نے یہی سوچا کہ جلدی جلدی مشین لگا لیتی ہوں، بچے میرے سو رہے تھے اور ساتھ ہی پھر میں نے مشین لگا لی۔ شکر الحمدللہ، مشین ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ میں اپنے بہت سے ولاگ میں، پچھلے ولاگس میں بتا چکی ہوں کہ میں کپڑے دھونے کے لیے اپنے مائکے جاتی تھی، اور جو کہ یہاں سے تھوڑے ڈسٹنس پہ ہے، ایک ہی گاؤں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ڈسٹنس پہ ہے، جو کہ مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ تو شکر الحمدللہ فائنلی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر گئے تھے، تو وہاں سے مشین جو ہے وہ لے آئے ہیں اس دفعہ۔ جب ہم کرائے پہ آئے تھے تو اس ٹائم پہ مشین لانا بھول گئے تھے، لوڈ کرنا بھول گئے تھے، تو اس وجہ سے پھر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پہ ایک مشکل یہ ہے کہ یہاں اس گھر میں کپڑے سکھانے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، گھر کے اندر ہی کپڑے سکھانے پڑتے ہیں، اور جس کو سوکھنے میں پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تقریباً 3 سے 4 دن لگ ہی جاتے ہیں، اور سردیاں ہوں تو پھر اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے دوپہر کا ٹائم۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور میں جو ہوں اور لیٹ ہو گئی آج دوپہر کے کھانے سے، کیونکہ کپڑے دھونے میں کافی ٹائم لگ گیا، اور پھر بس انہیں میں نے جو ہے وہ روٹی بنا دی، اور خود جو ہے وہ میں نے چاول بنانے تھے، ویسے مین چیز چاول بنانے تھے، سبزیاں پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بچوں کے لیے جو ہے وہ چاول بنا لیں، کیونکہ بچے روٹی کھانے میں بہت نخرے کرتے ہیں، اور بچے کچھ نہ کھائیں تو ماں باپ کو چین نہیں آتا، پھر مجھے اپنے حلق سے بھی نوالا نیچے اتارنا مشکل لگتا ہے بچے اگر بھوکے ہوں تو، اور اس وجہ سے بس پھر میں نے جو ہے وہ سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو بچوں کے لیے، ہر روز کچھ نہ کچھ الگ ہی کرنا پڑتا ہے، روٹی نہیں کھاتے بچے۔ جتنے نخرے آج کل کے بچوں میں ہیں نا، یقین مانیں ہم اپنے بچپن میں ایسے نہیں تھے، جو ملتا تھا اللہ کا نام لے کے کھا جاتے تھے، اور میرے خیال میں ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے اوپر اتنی سٹرگل نہیں کرنی پڑی جتنی آج کے بچوں پہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ آلو میں کاٹنا بھول گئی تھی، تو بس پھر میں نے آلو پکڑے، ان کو دھویا اور پھر انہیں بھی کاٹ لیا سبزی کے اندر ہی، اور جو ہے وہ چاولوں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اچھا، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت ساری خواہشات ہیں۔ کسی کی خواہش ہے کہ اسے گھر بنانا ہے، کسی کی خواہش ہے کہ اچھی نوکری مل جائے، کسی کی خواہش ہے کہ اچھے رشتے آ جائیں، یعنی اس طرح سے ہر بندے کی اپنی الگ ڈیزائر ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سیٹسفائی ہیں اپنی لائف سے، جنہیں کچھ نہیں چاہیے، جو مطمئن ہے ہر چیز سے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہیں اور چاہیے، اور اس سے بھی بہتر اور چاہیے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں فرسٹ والی کیٹیگری میں آتی ہوں، کہ میری یہ خواہش ہے، میری زندگی کا ایک مقصد بن چکا ہے، حالانکہ میں ایسی بندی تھی کہ بہت مطمئن تھی اپنی زندگی سے، کوئی ایسے زیادہ خواہشات نہیں تھی، بس ٹھیک زندگی چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے، اور خواہشات بہت محدود کی تھی اپنی میں نے، کیونکہ میں وہ بندی ہوں جس نے شروع سے گزارا دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی میں نے یہی چیز سیکھی کہ جو ہو اسی میں ایڈجسٹ کرو، اپنی خواہشات کو اپنی اوقات سے زیادہ بڑا مت کر دو، اور اگر خواہشات بڑی ہونا تو پھر انسان کو کچھ کرنا چاہیے، اور میں وہ بندی تھی جس نے زندگی میں ٹھان لیا تھا کہ جس نے کچھ نہیں کرنا، جس نے نوکری نہیں کرنی، اور کاروبار تو اس ملک میں خیر بیٹیوں پہ اتنا انویسٹ نہیں کیا جاتا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کوئی کاروبار کر سکیں، اور سٹڈیز بھی ہماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملیز سے بلونگ کرتی ہیں، ہمیں فائنینشیل بہت کرائسز ہوتے ہیں، تو ہم اپنی سٹڈیز کو بھی زیادہ دیر کنٹینیو نہیں رکھ سکتی۔ میں نے BSc کی ہوئی ہے، اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے، بہت سے پرسنل ایشوز تھے، تو یعنی زیادہ پڑھی بھی نہیں ہوں کہ بہت اچھی نوکری مل جائے، اور چھوٹی موٹی نوکری میں نے کرنی نہیں ہے، لائک ٹیچنگ، کسی اسکول میں پڑھانا،
اور اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی نوکری ہو، نوکری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، نوکری نوکری ہوتی ہے۔ نوکری ایک کرنا ایک زندگی کا سب سے ٹف کام ہے میرے خیال میں۔ میں ایک اسکول میں پڑھا چکی ہوں، جس کے بعد میرا یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ نوکری بہت مشکل چیز ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہی ٹھانا ہوا تھا کہ میں نے نوکریاں نہیں کرنی، میں نے کچھ نہیں کرنا اپنی زندگی میں۔ شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں الحمدللہ، بس اب انہی کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کرنا ہے، انہی پہ دھیان دینا، انہی کی تربیت کرنی ہے، اور پیسے کمانے کے لیے باہر نہیں جانا، بس جو ہسبینڈ کما رہا ہے اسی میں گزارا کرو۔ لیکن جب تک بات اپنی ذات کی تھی تو زندگی چل رہی تھی، ایڈجسٹ ہو رہی تھی سب کچھ، لیکن جب بات اپنی اولاد کی آتی ہے تو یقین مانیں اولاد کی فکریں ماں باپ کو کھا جاتی ہیں۔ اب میری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں رینٹ پہ رہتی ہوں اور مجھے ان کے لیے اپنا گھر بنانا ہے، اپنی چھت ہونی چاہیے، میرے بچوں کو جو ہے وہ ساری زندگی اسی طرح دھکے نہ کھانے پڑیں۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ میں شروع سے یعنی میرا اپنا ذاتی گھر ہے ہی نہیں، مائکے میں بھی ذاتی گھر میں ہی رہی ہوں اور سسرال میں بھی ہے، لیکن اس گھر کو میں نے لاسٹ پریفرنس پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کچھ نہیں ہوگا تو اویسلی تب وہیں پہ جانا ہے، لیکن اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں، ہمارا کمانے کا ذریعہ سب کچھ یہیں سے ہے، اسی علاقے سے سب کچھ منسلک ہے، تو پھر یہیں پہ گھر ہونا چاہیے، اور میرے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے دور نہ جائیں، جہاں پہ ان کے باپ نے کمانا ہے ان کی زندگی بھی وہیں پہ سپینڈ ہونی چاہیے، اور وہیں پہ ان کے رہنے کے لیے چھت بھی ہونی چاہیے۔ تو بس یہی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ گھر بنانا ہے، کیسے بنے گا اور کیسے ہوگا سب کچھ یہ مجھے کچھ نہیں پتہ، بس ایک یقین ہے، کامل یقین ہے اپنے رب پہ، وہ رب جس پہ میں ایمان رکھتی ہوں۔ الحمدللہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے تب نواز دیتا ہے، تو انسان کو فرسٹ چیز کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بس انسان کا یہی کام ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، اور راستے تو اللہ پاک نے بنانے ہیں، وسائل اللہ پاک نے دینے ہیں آپ کو، اس لیے یہ فکر چھوڑ دیں کہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یقین مانیں بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، حالانکہ خواہشات ہر انسان کی ہوتی ہیں، لیکن بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے زندگی میں، ہم سے نہیں ہوگا، جن کے پاس ہے ان کو اللہ نے شروع سے ہی نوازا ہوا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس دنیا میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور یقین مانیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو بن گئے، تو یہ سب کچھ اللہ پاک کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو بس اللہ پاک پہ ہر بات چھوڑ دینی چاہیے، یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک کبھی بھی کسی انسان کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرتا۔ انسان جیسی امید اللہ پاک سے رکھتا ہے، اللہ پاک اس سے بہتر اسے نوازتا ہے۔ بس جی، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا اپنے رب پہ، تو بس آہستہ آہستہ خود ہی راستے بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اسباب بھی بناتا ہے، آپ کو راستہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور سب کچھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اپنے رب پہ، اور نا امیدی نہیں ظاہر کرنی۔ نا امیدی بہت بری چیز ہے، اللہ پاک کو بالکل بھی نا امیدی نہیں پسند۔ بس جس چیز کی خواہش ہے آپ کو، وہ خواہش اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس کو پانے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ محنت کریں، آپ کی نیت صاف ہو اور وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ ٹائم لگ سکتا ہے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر جو ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ایک دن میرا اپنا ذاتی گھر ہوگا، میری اپنی چھت ہوگی، اور جو میرے خوابوں کی تکمیل ہوگی، اور جہاں سے مجھے پتہ ہوگا کہ یہاں سے میں نے اب کہیں نہیں جانا۔ انشاءاللہ ایسا بھی دن آئے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو جی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔
اچھا جی، ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا سیوریج کا کام ہو رہا ہے، سولنگ وغیرہ لگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے راستے بند تھے اور میرا بھائی جو ہے وہ منتھلی جو بھی گروسری ہوتی ہے وہ کر کے آیا تو راستہ بند تھا، پھر وہ ہمارے گھر ہی لے آیا سارا سامان کہ جب راستہ صحیح ہوگا تو پھر ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور آج جو ہے وہ میں نے کچھ بھی نہیں تھا بنانا، بس کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو مہمان جو تھے اس محلے کے سارے ادھر ہی آ گئے کیونکہ گزرنے کا راستہ ہی نہیں تھا، لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے، تو بس پھر یہ ان کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں اور پتیلا مجھے ملا نہیں ہے بڑا، تو اسی میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا پھر میں نے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔